نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف کی آیہ نمبر 56 اور 57 ہم آج دیکھیں گے. اس سے پہلے تھوڑا سا ریکیپ دیکھتے ہیں. لاسٹ آیہ میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے ملک کے خزانوں پہ مقرر کر دیں، بے شک میں حفیظ ہوں اور علیم ہوں، میں امانت دار ہوں، امین ہوں اور علیم بھی ہوں. یوسف علیہ السلام کا کانفیڈنس دیکھیں کہ جوں ہی وہ جیل سے ریلیز ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مجھے آپ ملک کے خزانوں پہ مقرر کر دیں. یوسف علیہ السلام نے جیل میں سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھا اور بلا شبہ انہوں نے یہ سب جانا ہوگا کہ اس ذمہ داری کو کس طرح نبھانا ہے. انہوں نے وہاں کے پولیٹیکل سسٹم کو سمجھا ہوگا اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں علم اور حکمت دی پختہ عمری میں، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انہیں جیل میں سکھا دیا ہوگا. تو یہ بھی رپورٹس کے مطابق ہمیں ملتا ہے کہ وہ تبلیغ کرتے رہے قیدیوں کو وہاں پہ. اور جس طرح سے 2 قیدیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے بڑی خوبصورتی سے انہیں تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کتنا ضروری ہے. تو آگے کیا فرماتے ہیں؟ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزانوں پہ مقرر کر دیں. بادشاہ کو فرماتے ہیں کہ مجھے ملک کے خزانوں پہ آپ مقرر کر دیں. تو آگے کیا فرماتے ہیں؟ انی حفیظ علیم، میں جاننے والا ہوں، میں امانت دار ہوں. یعنی وہ اس رسپانسبلٹی کو سمجھتے تھے، اس لیے فرمایا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں امین ہوں اور میں جاننے والا ہوں، مجھے پتہ بھی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کرنے والا ہوں. تو کسی بھی کام کے لیے، خاص طور پہ ایسی بڑی رسپانسبلٹی کے لیے 2 کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. حفیظ علیم، ایک آپ جو ہیں وہ اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوں، امانت دار ہوں، اور دوسرا یہ کہ آپ علم بھی رکھتے ہوں، آپ جاننے والے بھی ہوں. تو کسی بھی کام کے لیے آپ کو اس کام کی حفاظت کرنا، امانت کا احساس ہونا اور علم ہونا، نالج ہونا بہت ضروری ہے. پریکٹیکلی یو وونٹ بی ایبل ٹو پرفارم ویل اف یو آر لیکنگ اینی ون آف دیز. یوسف علیہ السلام نیو دا گریوٹی آف دا سچویشن. انہیں پتہ تھا کہ یہ سچویشن، یہ رسپانسبلٹی ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اور کس طرح سے انہیں اسے لیڈ کرنا پڑے گا. تو جیل میں انہوں نے سیکھنے سکھانے کے عمل کو جاری رکھا، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، خود بھی سیکھتے رہے اور پھر ایونچولی وہ اس ملک کے بادشاہ بنے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وی ڈسپیئر سو کوئکلی. تھوڑا سا اندھیرا ہوا نہیں ہماری زندگی میں، وی جسٹ لوز آل دا ہوپس اینڈ وی گیٹ سو ڈس اپوائنٹیڈ. ہم کہتے ہیں بس ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یوسف علیہ السلام چاہتے تو یہ سوچتے کہ میں نے مصر کے لیے کیا کچھ کیا، میں نے اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھائی، مجھے انہوں نے غلام بنایا تھا، کس طرح سے میں نے سارے معاملات دیکھے محل میں، تو اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا. یوسف علیہ السلام کبھی نا امید نہیں ہوئے. نیکسٹ آیا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف کو زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جگہ بناتے تھے اس میں جہاں وہ چاہتے تھے. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کے اجر ضائع نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ posed the story and commented in these آیات. تو یہ جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آپ کو جو پوزیشن ملتی ہے، جو سٹیٹس ملتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کے اذن سے تھا.
اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو وہ جیل میں نہ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ایونچولی انہی کے لیے بہتر ہوگا۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ایک مومن کو ایسے حالات سے گزارا جائے جس میں وہ سیکھنے کے قابل ہو، سمجھنے کے قابل ہو۔ ایجپٹ میں یوسف علیہ السلام نے بہت کچھ سیکھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو فل اتھارٹی دے دی گئی کہ وہ جہاں چاہیں رہیں، اپنی جگہ بنائیں۔ تو کیا یوسف علیہ السلام اپنے بنگلوز بناتے رہے، اپنی پراپرٹیز خریدتے رہے کسی ایک شہر میں، کسی دوسرے شہر میں، اور جو چاہتے وہ کرتے اور وہاں رہتے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جہاں چاہتے جاتے، اور اپنی اتھارٹی کے ساتھ وہ فل آن اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسپیکٹ دی اور پاور دی، جو کچھ انہیں چاہیے تھا وہ سب انہیں ملا، اور جس طرح سے وہ چاہتے تھے انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سپیس دی، یعنی بادشاہ کے ذریعے انہیں سپیس ملی، فریڈم ملی کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں، اپنی ذمہ داریاں اس طرح سے لیڈ کریں جس طرح سے وہ چاہتے ہیں۔ آیہ نمبر 21 میں ہم نے دیکھا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ یہ اس وقت تھا جب وہ غلام کی حیثیت سے ایجپشن منسٹر کے گھر پہ آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے اسے زمین پہ اس طرح سے جگہ دی۔ کس طرح سے جگہ دی؟ یعنی آئے تو وہ غلام کی حیثیت سے تھے، لیکن انہیں اس سے بڑھ کے ملا، یعنی غلام جیسا سلوک ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ ایجپشن منسٹر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے کہا اپنی بیوی کو کہ ان کا ٹھکانہ اچھا بنا دو، اور شاید ہم فیوچر میں اسے اپنا بیٹا بنا لیں، یا ہمیں یہ بہت زیادہ فائدہ پہنچائے۔ تو ایجپشن منسٹر جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان گیا تھا کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کڈ ہے، اور یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کمنٹ کیا کہ ہم نے انہیں زمین میں جگہ دے دی، یعنی جو وہ چاہتے تھے ہم نے انہیں، یا جس طرح سے ان کی پرسنالٹی تھی، یا جس طرح سے ان کا سٹیٹس تھا، وہ نبی تھے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام دے دیا۔ پہلے بھی غلام سے بڑھ کے انہیں ایک اچھی جگہ پہ رکھا، وہ اچھے سے انہوں نے رکھا، اور پھر وہاں پہ مینیجر کی جو ہے وہ ڈیوٹی کرتے رہے، اور اپنی مینیجریل سکلز جو تھیں وہ ان میں آ گئیں، جس طرح سے وہ سارے معاملات کو دیکھتے تھے۔ ایک کانفیڈنس انہیں ملا، ایجپشن منسٹر کی طرف سے انہیں ایک کانفیڈنس ملا، اور وہ ایجپشن منسٹر جو تھا وہ جان گیا کہ ان میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ when someone trusts you and he knows your qualities, then you develop your confidence۔ آپ میں وہ موٹیویشن آ جاتی ہے، اور پھر آپ وہ کرتے چلے جاتے ہیں جو ہے وہ دوسروں کے لیے بہتر ہوتا ہے، یا آپ کے اپنے لیے بہتر ہوتا ہے۔ آپ ایک بچے کو ہر وقت ٹانٹ کرتے رہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس کو ہاتھ نہ لگانا، وہ نہ کرنا، کیا اس بچے میں سیلف کانفیڈنس آئے گا؟ بلکہ وہ بالکل ہی شیٹرڈ ہو جائے گا، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ بچوں کو یعنی اتنی سپیس دینی چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتیں صحیح سے منوا سکیں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں لیٹ them polish their talent۔ آپ اپنے فیصلے ان پہ نہ تھوپیں کہ ہم جو چاہتے ہیں تم وہ کرو، نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم وہ چاہتے ہیں۔ بہت دفعہ بچہ وہ اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ ہر وقت سن کے وہ ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کرنا نہیں چاہتا جو کہ آپ پرٹیکولرلی اسے کروانا چاہتے ہیں۔ آپ اگر کسی پودے کو اس طرح سے بڑھنے نہیں دیں گے جو کہ اس کو چاہیے، اس کو سپیس چاہیے، اس کو ہوا، پانی، روشنی چاہیے، تو اگر آپ وہ سب اسے نہیں دیں گے تو وہ پودا جو ہے وہ وہیں پہ مر جائے گا اور مرجھا جائے گا، اور وہ درخت نہیں بن سکے گا۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو بلا شبہ وہ وہاں پہ ایک روم ملا، وہاں پہ ایک انوائرمنٹ ملا جہاں پہ وہ اپنی صلاحیتیں منوا سکتے تھے، اپنا ٹیلنٹ شو کر سکتے تھے، اسے پالش کر سکتے تھے۔ تو یہ چیز ہم ان آیات میں سیکھتے ہیں۔
یوسف علیہ السلام اگر کنعان میں رہتے تو یہ سب کچھ سیکھ نہ سکتے. جس طرح سے بھائیوں کا رویہ تھا ان کے ساتھ، بھائی جس طرح سے انہیں ٹریٹ کرتے تھے، یوسف علیہ السلام کا ٹیلنٹ سب کچھ وہیں پہ مسخ ہو جاتا، ان کی صلاحیتیں وہیں پہ ختم ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے کہ مصر میں ان کے پاس وہ انوائرمنٹ ہوگا، وہ سب کچھ ہوگا جس سے وہ اپنے سکلز، اپنے ٹیلنٹ جو ہے وہ پالش کر سکیں گے، جس سے ان کی صلاحیتیں ابھر کے سامنے آتی. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اسٹور ہاؤسز پہ مقرر کر دیں، مجھے یہ ذمہ داری دے دیں کہ میں ملک کے خزانوں پہ مقرر ہو جاؤں اور میں سارے معاملات دیکھوں. تو بادشاہ اتنا امپریس ہوا، اس نے کہا کہ آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں، یعنی وہ اتنا امپریس ہوا اس نے باقی ذمہ داریاں بھی انہیں دے دی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ ہم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو زمین میں مقام دیا، جگہ دی، اور وہ اپنی جگہ بناتے تھے جہاں وہ چاہتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے صرف اسٹور ہاؤسز پہ اتھارٹی مانگی تھی، لیکن بادشاہ نے انہیں اس سے بڑھ کے دیا کہ آپ جہاں چاہیں جگہ بنائیں، جو چاہیں ویئر ہاؤس آپ وزٹ کریں، اسے مانیٹر کریں، اسے سپروائز کریں، اور جس طرح سے آپ چاہتے ہیں لیڈ دا تھنگز یور وے. تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ بھی ان کی حیثیت سے بڑھ کے انہیں وہ سب کچھ دیا گیا. اور انی حفیظ علیم یہ بھی شو کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو کرنا چاہتے تھے وہ صرف اور صرف وہاں کے لوگوں کے لیے تھا کہ میں امانت دار ہوں اور جاننے والا ہوں، میں امانت کی حفاظت کرنے والا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس چیز کو کس طرح سے کرنا ہے، اس رسپانسبلٹی کو کس طرح سے فلفل کرنا ہے. نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں. آیا کا یہ پورشن بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. ایک تو یہ رحمت ایکسکلوزیو ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں صرف اسی کو دیتے ہیں، ہر کسی کو رحمت نہیں ملتی. اور نصیب کا لفظ جو ہے وہ نصب سے ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز نصب کرنی ہے تو آپ پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اسے کہاں پہ لگایا جائے. دیوار پہ اگر آپ نے گھڑی نصب کرنی ہے یا کوئی پکچر یا فریم نصب کرنی ہے تو سب سے پہلے جگہ کا تعین کیا جاتا ہے، وہاں پہ کیل ٹھونکا جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں. اس تیر کے لیے بھی آتا ہے کہ آپ پہلے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، پھر اس تیر کو وہاں پہ چھوڑتے ہیں، ہوا میں آپ تیر نہیں چلاتے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں ورڈ یوز کرتے ہیں کہ نصیب برحمتنا، ہم نصیب کرتے ہیں یا ہم پہنچاتے ہیں جس کے حصے میں رحمت ہم نے لکھی ہوتی ہے، جس کو پہلے سے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، ہم اسے ہی اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. تو رحمت ہر کسی کو نہیں ملتی. دوسرا اگر رحمت کو دیکھیں تو ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ نعمت جو ہوتی ہے وہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، یعنی واٹ ایور بلیسنگ یو ہیو اٹس اے فارم آف رسپانسبلٹی. آپ کو جو نعمت ملی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو آنکھیں ہیں وہ نعمت ہیں، تو پھر اگین یہ ایک رسپانسبلٹی بھی ہے آپ پہ کہ آپ انہیں کس طرح سے یوز کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں. تو یہ واقعی آپ کی نعمت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو یہ نعمت دی تو یہ استعمال کیسے کرے گا. تو رحمت جو ہوتی ہے وہ نعمت ہی ہوتی ہے. اگر آپ کسی نعمت کو لے کے اسے صحیح سے استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے رحمت ہوگی. اگر آپ کسی نعمت کو لیتے ہیں اور اس کی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، اس کا حق اسے نہیں دیتے، تو وہ آپ کے لیے رحمت نہیں زحمت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت پہنچائی یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کو صحیح سے ادا کریں گے اور وہ ڈنڈی نہیں ماریں گے جس طرح سے آج کل ہوتا ہے کہ پوزیشن ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور پھر اس سے اپنے فائدے نکالے جاتے ہیں. پولیٹیشنز میں آپ زیادہ کرپشن کیوں دیکھتے ہیں؟ اسی لیے کہ
وہ چاہتے ہیں کہ پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھائیں تاکہ جو سب وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں، جس طرح سے وہ چاہتے ہیں وہ رہ سکیں، اور اپنی ذمہ داریوں کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، اور لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ان کے ٹیکسز اور ان کی جو وہ ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں وہ تو کہیں نظر نہیں آتا۔ Irresponsibility may lead you to the failure, and on the other hand, being responsible may make you successful. آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت جس کو ملی ہے اور جس کو نہیں ملی وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ کو اگر نعمت ملی ہے، آپ اس کا حق صحیح سے ادا کرتے ہیں تو یہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ اس کے برعکس جس کو نعمت ملی ہی نہیں تو نہ اس نے استعمال کی، نہ وہ آزمایا گیا، تو اس کا سٹیٹس بھی اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح جس کو نعمت ملی ہے اور اس نے صحیح سے حق ادا کیا تو اس کا ہوگا۔ انبیاء کا آپ سٹیٹس دیکھیں، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مشکلات سے گزارا، کتنی پریشانیاں، مصیبتیں، کلیمٹیز ان پہ آئیں، تو اینڈ آف دا ڈے وہ سکسیزفل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام اسی لیے دیا کیونکہ وہ ذمہ دار تھے اور انہیں رول ماڈلز بننا تھا۔ تو قیامت والے دن ان کا جو سٹیٹس ہوگا وہ باقی جو عام ایک جنتی ہوگا اس سے زیادہ ہوگا، بلند ہوگا۔ کیوں ہوگا بلند؟ کیونکہ انہوں نے جو ذمہ داریاں ان پہ ڈالی گئیں، جو نعمتیں انہیں دی گئیں، ان کا حق ادا کیا۔ اس کے برعکس اگر ہم جیسے لوگ یعنی معمولی جو مومن ہوتے ہیں، ہم جیسوں کو اس طرح کی رسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، ہم اس طرح سے کیپیبل نہیں ہیں، ہم اس طرح سے کر نہیں سکتے۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے یہ رحمت نہیں تو اور کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیل میں سے اٹھایا اور اتنی بڑی نعمت انہیں عطا کر دی، اور اب وہ جہاں چاہتے تھے جاتے تھے، اور ان کا ریکارڈ بھی کلیئر تھا کہ انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا، انہیں بے گناہ جیل میں رکھا گیا۔ تو یہ ایک رحمت نہیں تو کیا تھا کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں ون ون سچویشن میں ہوتا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے جس حالات میں بھی ہو، وہ ایک طرح سے اسے پتہ ہوتا ہے کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں، میری جنت تو میری جیب میں ہے، اگر یہ مجھے جیل میں ڈالیں تو میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کروں گا، اگر یہ مجھے ایکسپیل کر دیں، ملک بدر کر دیں، تو میں جو ہے سیر و سیاحت کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ایکسپلور کروں گا، اور اگر یہ مجھے موت دے دیں تو میں شہید کہلاؤں گا، اور میں تینوں لحاظ سے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کے اجر ضائع نہیں کرتے۔ محسن کا ورڈ ہم پھر دیکھ رہے ہیں، اور شروع سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یہ احسن القصص ہے، اور یہ ایک محسن کے بارے میں ہے، اور ایسا محسن جو کہ خوبصورت بھی تھا اور خوب سیرت بھی تھا، جس نے اپنے باہر کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کو بھی خوبصورت بنایا، اور جس طرح کی مشکل حالات اس پہ گزرے، اس نے محسن بن کے دکھایا کہ ہر حالت میں اپنے آپ کو منوایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has posed the story and commented himself here، اور یہ آیا ہم اللہ تعالیٰ ہی کے کمنٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو نیکیوں کو حسن نیت کے ساتھ لے کے چلنے والے ہوتے ہیں، جو ہر کام اتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا مالک تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم محسنین کی بہت سی کوالٹیز دیکھتے چلے آئے ہیں۔ وہ آپٹیمسٹک ہوتے ہیں، وہ پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ اور بھی بہت سی کوالٹیز ہم آگے انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے۔ You see that what kept Yusuf علیہ السلام going, his ایمان، his optimism۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان کو ہمیشہ اپ رائٹ رکھتا ہے۔ ایمان انسان کا جو ہے وہ انسان کو کھڑا رکھتا ہے، وہ اسے اس کے حالات پہ جمائے رکھتا ہے۔ If Yusuf علیہ السلام had no ایمان then it was so easy for him to despair۔ وہ نا امید ہو جاتے، ہوپ لیس ہو جاتے، انہیں کسی بات کا یقین نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی امید نہ ہوتی، اور ہم سب یہی کرتے ہیں کہ تھوڑی سی کلیمٹی آئی، ہم نے ساری امیدیں چھوڑ دی، بس یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، بس ختم کرو یہ سب کچھ، یہ کیا ڈرامہ ہے، اور ہم صبر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔
ایک مومن کے پاس سب سے بڑا ویپن کیا ہوتا ہے؟ آپٹیمزم اور ایمان، یا آپ کہہ لیں کہ ایمان اور توکل. دا بگیسٹ ویپنز a مومن ہیو آر ایمان اینڈ توکل. ایمان اینڈ توکل کیپ یو گوئنگ، دے ہیلپ یو along دا وے. آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایمان نہیں تو آپ لڑکھڑا جائیں گے، آپ پھسل جائیں گے. آپ پہ چھوٹی سی مصیبت آئی کہ آپ نے سب کچھ ختم کر دیا. پھر آپ وہ حدیث دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے، اور میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر ایپیسوڈ میں، ہر سیشن میں اس حدیث کو بیان کروں، کیونکہ ہمیں یہ حدیث سیکھنے کی ضرورت ہے اور پریکٹیکلی پرفارم کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجب الامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. ان اصابتہ سراء شکر، جب اسے خوشحالی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے. وَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. ان اصابتہ ضراء صبر، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. تو مومن کے دو ہی پرنسپلز ہیں، صبر اور شکر. وہ جب وہ کرتا جاتا ہے تو اپنے ہر حالات میں، ہر قسم کے حالات میں وہ ون ون سچویشن میں ہوتا ہے. اسے پتہ ہے کہ مجھے خوشحالی کے وقت تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے اور ہر نعمت کا حق ادا کرتے چلے جانا ہے. شکر کا آپ اگر ڈیپ میننگ دیکھیں، آپ اگر آپ اس کی کمپریہنشن میں جائیں تو شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نعمتوں کو ان کا حق دیں. تو آپ صبر کو اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ایک بچہ جو ہے اگر بے صبرا ہو، عموماً سارے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ صبر نہیں کر سکتا. وہ بچہ ادھر سے آئے ادھر سے آئے، ماں کو تنگ کرے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ دیں، ابھی ادھر آئیں، میرے لیے یہ بنائیں، وہ کریں، مجھے اس کام میں ہیلپ کریں. تو ماں کے لیے تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتا ہے، ماں کے لیے تھوڑی سی ایجیٹیشن ہوگی اس میں. اس کے برعکس وہ بچہ جو کہ تھوڑا سا سیانا ہے اور وہ جو یہ جانتا ہے کہ چیزوں کو ٹائم لگتا ہے، یہ کوئی جنت نہیں، یہ دنیا ہے، اور اگر میں نے ماں کو کچھ کہا یا باپ کو کچھ کہا تو انہیں وقت لگے گا یہ کام کرنے میں، تو وہ صبر کرتا ہے ہر معاملے میں. تو یہ ماں کے لیے، والدین کے لیے بہت کمفرٹیبل سچویشن ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات سننے لگا ہے، وہ سمجھنے لگا ہے، وہ صبر کرنے لگا ہے. تو اسی طرح سے آپ اس کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہوں گے، اس مومن کے بارے میں جو کہ صبر کرنے والا ہو، اور پھر اس کے بارے میں جو کہ بے صبرا ہو. تو حالانکہ مومن کی پہچان ہی یہی ہے، صبر اور شکر. تو محسنین کے اجر ضائع نہیں ہوتے. محسن جو کہ خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کریں. اور پھر جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ایکسکلوزیو ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی رحمت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت دیتے ہیں. ہر کسی کے لیے رحمت نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہر کسی کو ہر کوئی نعمت دے دی گئی تو وہ اس طرح سے اس کا حق ادا نہیں کرے گا. تو محسن کوئی بھی ہو سکتا ہے. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. آپ اپنے کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو کوئی نیک عمل کریں تو اس کے لیے آپ حسن نیت رکھ لیں اور محسن بن جائیں ہر نیکی میں. تو یہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے محسن کی قدر کرنے والے ہیں. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپیکٹ دس فرام ایچ اینڈ ایوری ون آف اس. مصر نے یوسف علیہ السلام کو کیا دیا؟ یوسف علیہ السلام 8-10 سال تک جیل میں رہے. وہ چاہتے تو باہر آ کے بدلہ لے سکتے تھے. جب ان کے پاس اتھارٹی تھی، ایجپشین منسٹر کے پاس جاتے، اس کی بیوی کو جیل میں ڈالتے، اسے جیل میں ڈالتے اور کہتے کہ میں بدلہ لوں گا بھی. بلکہ ایک مومن جو ہے وہ آپٹیمسٹک ہوتا ہے اس لحاظ سے بھی کہ وہ سب کچھ جانے دیتا ہے
وہ گرجز نہیں پالتا اپنے دل میں، وہ گٹ گٹ کے نہیں جیتا کہ فلاں نے یہ کر دیا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میرے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ وہ چاہتے تو کنعان واپس جا سکتے تھے، اور لیکن انہوں نے یہ چوز نہیں کیا۔ ان کے پاس اتھارٹی تھی، فوراً سے وہ ایک فوج کا دستہ لیتے یا اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لگاتے تو جا کے اپنے والدین سے مل کے آتے، اپنے بھائیوں سے مل کے آتے، یا انہیں لا کے جیل میں ڈالتے، بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یوسف علیہ السلام نے پورا فوکسڈ رہتے ہوئے جیل سے نکلتے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دیں، جو بھی انہیں عہدہ ملا تھا۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ڈرا ہوتا ہے کہ ایک مومن کو سیکھتے رہنا چاہیے، ایک مومن کو سیکھنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پختہ عمری میں حکمت دی گئی، تو یہ حکمت جب انسان 40s میں ہوتا ہے تو اسے ملتی ہے، اسپیشلی جو کہ نبیوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریولیشن 40s میں ملی، تو اس کے بعد وہ پوری عمر سیکھتے سکھاتے رہے۔ وہ 60s میں جا کے انہوں نے وفات پائی، لیکن 40s کے دوران ہی ان کا عمل سٹارٹ ہو گیا کہ انہوں نے سیکھنا تھا قرآن اور دوسروں کو سکھانا تھا، حدیث سیکھنی تھی، اسے پریکٹیکلی پرفارم کرنا تھا۔ تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہائے اب بچے ہو گئے، ہائے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب جو ہے اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، اب یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہم تو نہیں سیکھ سکتے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب کچھ شادی سے پہلے ہو سکتا ہے اور اس کے بعد تو ناممکن ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اب نہ ہم قرآن سیکھنے کے قابل ہیں، نہ ہم کچھ اور سیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ جسٹ کیپ لرننگ، کیپ یور سیلف موٹیویٹیڈ، اپنے آپ کو ہر وقت ایسے کاموں میں لگائے رکھیں کہ جہاں آپ ہر وقت سیکھنے سکھانے کے عمل میں ہوں۔ جب انبیاء اپنے اتنی ایج میں سیکھتے رہے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھیں گے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے کہ ہم بھی سیکھیں ایسی عمر میں؟ اور ہمیں کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ ہاں تم بوڑھی ہو گئی تھی؟ واقعی بچوں کے ساتھ وہ تو بہت مشکل ہوتا ہے، یا یہ جو حالات تھے اس میں تو واقعی تمہارے لیے بہت مشکل تھا، تم نے بالکل ٹھیک کیا، کچھ سیکھا نہیں اور بہت مشکل تھا۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں رہ کے اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہم اپنے کمفرٹ زون میں، ہم اپنے گھروں میں اتنی آسانی سے، اتنے مزے سے رہ رہے ہیں، اپنے بچوں کے بیچ، اپنے والدین کے بیچ، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ سب؟ پھر آپ یہ دیکھیں گے کرونا وائرس کی جو سچویشن تھی، جس طرح سے لاک ڈاؤنز تھے، ہم لوگ آئسولیشن میں رہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم کچھ سیکھ پائے ان حالات میں؟ ہم نے کچھ سیکھا؟ یہ کلیمٹی ہم سب پہ آئی تھی، تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ان حالات میں کچھ سیکھ پائے؟ ہمارے پاس وقت تھا، ہم ہر وقت گھر پہ تھے اور بہت کچھ سیکھا جا سکتا تھا۔ اٹس اے لرننگ ایکسپیرئنس فار آل آف اس۔ تو کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا؟ کیا ہم نے اپنے دین کو امپروو کیا؟ کیا ہم کچھ کر پائے؟ جو بھی حالات ایک مومن پہ آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اسے سکھاتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ پہ مشکل حالات تھے، آپ پہ کلیمٹی آئی تو اللہ تعالیٰ کی آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں، بلکہ جو بھی مشکل حالات مومن پہ آئیں وہ ہر وقت اسے سیکھتے سکھاتے چلے جاتے ہیں۔ ہر حال میں ایک مومن کو سیکھنا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنا آج اپنے کل سے بہتر نہ کیا۔ مومن اگر خوشحال ہے پھر بھی اسے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، اگر وہ بدحالی میں ہے پھر بھی اسے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ انسان جو بھی سیکھتا ہے مشکل حالات میں سیکھتا ہے، اور اچھے حالات میں، خوشحال وقتوں میں تو وہ سب بھی بھول جاتا ہے جو کچھ اس نے سیکھا ہوتا ہے۔ آیہ نمبر 57 ہم دیکھیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور یقیناً اجر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔
یعنی جو شخص ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا، آخرت کا اجر صرف اس کے لیے بہتر ہے۔ آپ اگر آخرت کا اجر چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آپ آخرت والے دن نا امید نہیں ہوں گے، تو پھر آپ میں ایمان ہونا اور تقوی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ دو کوالٹیز ایک مومن میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسے آخرت میں اجر ملے گا۔ اور آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ آپ میں ایمان بھی نہ ہو اور تقوی بھی نہ ہو اور آپ نیک کام کرتے چلے جا رہے ہیں اور قیامت والے دن آپ کلیم کر دیں کہ یا اللہ میں نے تو یہ کیا تھا، اب مجھے بدلہ دیا جائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی دو ریکوائرمنٹس ہیں آپ سے، ایک ایمان اور ایک تقوی۔ یہ نہیں ہوگا تو آپ کو آخرت والے دن کوئی کسی چیز کا اجر نہیں ملنے والا، چاہے آپ نے کتنے ہی ڈیر لگا دیے ہوں نیک اعمال کے۔ جس طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، فلاں جو شخص ہے وہ اتنے اچھے کام کرتا ہے، اتنے ویلفیئر کے کام کرتا ہے، چیریٹیز دیتا ہے، تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو کافر ہے، وہ تو مومن نہیں، اور وہ صرف دنیا کے فائدے چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے ایڈمائر کریں اس دنیا میں، وہ تو آخرت کا اجر چاہتا ہی نہیں۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ فوکسڈ رہ کے نیک اعمال کرتا ہے کہ مجھے جو کرنا ہے وہ آخرت کے لیے کرنا ہے، مجھے لوگوں کے لیے نہیں کرنا، مجھے کوئی دنیا کے یہ ٹیمپریری بینیفٹس کے لیے نہیں کرنا، مجھے جو کرنا ہے وہ اس لیے کرنا ہے تاکہ آخرت میں میں نا امید نہ ہوں، آخرت میں مجھے اچھا بدلہ ان کا ملے۔ یہ دو آیات تھیں اور بہت زیادہ، آیا نمبر 56 بہت زیادہ کمپریہنسو تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ جو سب اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں ان آیات کے ذریعے، جو لیسنز ہیں، ہمیں انہیں ڈسکور کرنے کی توفیق دے، وہ ہم جان پائیں کہ بینگ مؤمنین ہم سے اللہ تعالیٰ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن حالات میں ہمیں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور ایک مومن کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔